السلام کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ابو القاسم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ہے۔ حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، حضور نے اس نسبت سے اپنی کنیت رکھی ابو القاسم، اور سرکار کی وجہ سے صحابہ کرام نے بھی اپنے نام کے ساتھ اپنی اولاد کا نام جوڑا، کیونکہ عرب کا یہ طریقہ تھا، لوگ اپنی اولاد کا نام اپنے نام سے پہلے لگاتے تھے۔ تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کہا اے ابو القاسم، ہم آپ کی خدمت میں چند سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور علیہ السلام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مختلف سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کی تھی؟ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یہودیوں، میں تمہیں رب العزت کی قسم دے کر کہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، آپ نے منت مانی، مالک السماء، مالک کون و مکان، اگر تو مجھے صحت کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے تو میں تیری رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، میں اسے کھانا چھوڑ دوں گا۔ خالق کی دو جہاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کروایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، کھانا چھوڑ دیا، اونٹ کا دودھ بھی نوش فرمانا چھوڑ دیا، اور یورپ کی رضا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان کا انداز زندگی بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی میں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد سے ملا ہوا پانی، یعنی شہد کا شربت بہت زیادہ پسند تھا۔ کس چیز کا شربت پسند تھا؟ شہد کا شربت بہت پسند تھا، لیکن آپ نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس شربت کو دوسروں کو تو پلایا اور خود نہ پیا۔ میرا رب راضی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام فرما لی وہ کون سی چیز تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ۔ اور یہی شان اللہ نے ہمارے نبی کی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ کے نبی جس چیز کو اپنے اوپر حرام فرما دے وہ امت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو امت کے لیے حلال کر دے وہ چیز امت کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمارے نبی کے لیے، اے مسلمانوں تمہارے نبی کی شان یہ ہے، تمہارے نبی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ تمہارے نبی جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کی شان کریمی یہ ہے وہ تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے ایک چیز حرام کی، وہ کیا ہے؟ خنزیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ نام کبھی قرآن میں
بلکہ اس آیت مبارکہ کو اگر قاری صاحب قرآن کی تلاوت نہ کریں تو ختم قرآن مکمل۔ تو کچھ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، اپنے معاشرے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ ان باتوں میں توجہ نہ دیں، دینی ہے تو اللہ کے قرآن پہ دیں، مصطفیٰ کے فرمان پر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا حلال کیا اور کیا حرام کیا، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بڑی تفصیل ملے گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ نے جانوروں میں ہمارے لیے خنزیر نامی جانور کو حرام کیا، وہ نجس العین کہا گیا، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی کھاد بھی حرام، کسی زاویے سے اس کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتے کو حرام کیا، کتا ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے ان پرندوں کو ہمارے لیے حرام کیا جو پنجوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ مثال عرض کی کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت ہو جائے۔ جب مسلمان کسی نبی کی بات سنتا ہے نا کہ اللہ نے فلاں نبی کو یہ مقام دیا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میرے نبی تو اس نبی کے بھی امام ہے نا، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے جس چیز کو حرام کیا اس چیز کو اللہ نے بھی حرام کر دیا۔ اور ہمارے نبی کی شان بھی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی طاقت دے کر بھیجا ہے، وہ جس چیز کو اپنی امت کے لیے حلال کر دے وہ امت کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی چوتھے پارے کی پہلی آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تب تم کامیاب ہوگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو، کافروں کو، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ہر مذہب کے لوگ مختلف سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرماتے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو فرمایا کہ بھائی ہم دین ابراہیم والے ہیں، ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ہمارا دین آج بھی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ امت محمدیہ کون سے دین پر ہے؟ دین ابراہیم پر ہے۔ تو یہودی کہنے لگے اگر آپ دین ابراہیم پر ہیں تو پھر یہ بات بتائیں آپ اونٹ کا دودھ کیوں نوش فرماتے ہیں، آپ اونٹ کا گوشت کیوں تناول فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ انہیں کوئی جواب دینا تھا، رب نے اپنے محبوب کے حق میں قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے یہودیوں تم کہتے ہو یعقوب علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ بات کرتے ہیں، انہوں نے گوشت نہیں کھایا اونٹ کا، وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ فرمایا اللہ نے لوگوں حقیقت وہ ہے جو میرا قرآن بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ تیرے قرآن میں کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کل الطعام کان حلا لبنی فرمایا بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے۔ یا اللہ یہ حرام والی بات کہاں سے چلی؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ فرمایا تورات کے نازل ہونے سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جانور کے گوشت کو حرام کر دیا۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ کام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تو رب تعالیٰ نے اس چیز کو بھی تورات میں بیان فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگ وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر الزامات لگاتے ہیں،
یہ جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں نا، کوئی حضور کی ازواج پر باتیں کر رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ پہ بات کر رہا ہے، کوئی حضور کے اہل بیت پہ بات کر رہا ہے، یہ پرانے دشمن چلے آ رہے ہیں اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے اپنے محبوب کی شان میں قرآن نازل فرمایا۔ جب ہمارے لیے قرآن نازل ہوا تو پڑھنا بھی ہمارا کام ہے، سمجھنا بھی ہمارا کام ہے، اور عمل کرنا بھی، اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارا کام ہے۔ اس کے ذریعے اپنے نسل کے عقیدے کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اپنی نسل کے اعمال کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ دوستان گرامی، اگر ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے تو کون جڑے گا؟ یہ پورا کا پورا قرآن جہاں اللہ کے احکامات بیان کرتا ہے، جہاں انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتا ہے، جہاں قبر کی بات کرتا ہے، جہاں حشر کی بات کرتا ہے، وہی یہ ہمارے حضور کی شان بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہمارے حضور سے کہہ رہے تھے کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو نہیں کہتے تھے، اللہ نے تو سب سے پہلے وضاحت فرمائی کہ اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر کس نے حرام کیا تھا؟ اس پیغمبر کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن جاؤ تورات لے کے آؤ۔ وہ سچے تھے نہیں، اس لیے وہ تورات بھی لا نہیں سکتے تھے۔ سچے الحمدللہ حضور ہیں اور حضور کے غلام ہیں۔ یہ قرآن حضور سے لیتے ہیں اور امت کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ گویا پتہ نہیں چلا دین پر کسی قسم کی غلط بات کرنے والا یہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور جو بندہ خدا پر الزام لگائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کی سزا کتنی سخت ہوگی؟ اس لیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں زبان ہمیشہ سنبھال کے چلانی چاہیے۔ حضور نے اسی لیے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا تھا، لوگوں تم مجھے اس زبان کی ضمانت دے دو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا۔ آئیے اپنی زندگی کو بدلیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہودیوں نے حضور پر ایک الزام لگایا، اللہ نے پھر جواب عطا فرمایا۔ اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تم دین ابراہیم کی پیروی کرو کیونکہ وہ صاف ستھرا دین تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جو مکے کے لوگ تھے جنہوں نے بت بنا کر مکے میں رکھے ہوئے تھے، ان کا بھی دعویٰ تھا ہم بھی دیندار ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی کے نعرہ لگانے سے کوئی بندہ اللہ کا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کا بندہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کہے یہ میرا ہے، جب اللہ کے نبی کہے یہ بندہ ہمارا ہے، یا پھر اللہ کا قرآن کہے یہ بندہ ہمارا ہے، یا مصطفیٰ کی حدیث کہے اس صفت والا بندہ ہمارا ہے۔
بندہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن رسول اللہ کا قرآن کہے فلاں کام کرنے والا اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے دین والا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم نے اللہ کے قرآن کی بات ماننی ہے، کسی بندے کی بات؟ رسول اللہ کی حدیث اگر کہتی ہے کہ فلاں کام کرنے والا اسلام کا بندہ نہیں ہو سکتا، اسلام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، بندہ بھلے ساری دنیا میں اعلان کرتا پھرے، مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ فلاں آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہودی تو کہتے تھے ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، لیکن اللہ نے بتایا سچا وہ ہے جو میرے نبی کے غلاموں میں آئے، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا اور جو میرے نبی کی بات مانے گا۔ آج مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت پھیل رہی ہے جو حق اور سچ کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ یہ گروہ پرانے زمانے میں بھی تھا اور آج پھر پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ان سے آپ پوچھیں پانی کیسا ہوتا ہے، پاک ہے ناپاک، وہ آگے سے کہے گا مجھے نہیں پتا۔ یہ نیا فرقہ ہے اور اس فرقے کی بنیاد رکھنے والے ہمارے سوشل میڈیا والے لوگ ہیں۔ انہوں نے بنیاد ایسے رکھی ہے، وہ کہتے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ تو بھائی تو کون سی بیماری کا علاج ہے پھر؟ تو ہے کون سی بلا؟ جب تو دین کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو کون سی چیز ہے؟ نہیں میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر غلط کیا ہے؟ یہ بھی ایک گروہ ہے۔ سچے لوگ وہ ہیں جو حق کو حق کہے اور سچ کو بولیے، برے کو برا کہے، غلط کو، جو لوگ غلط کو غلط نہیں کہتے وہ بھی بھٹک رہے ہیں، جو سچ کو سچ نہ کہے وہ بھی بھٹک رہے ہیں۔ آج معاشرے میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے لوگوں کے اپنے مفاد ہیں، لوگوں کے اپنے کچھ معاملات ہیں، لوگ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے چاہتے ہیں اسلام کو کسی بھی رخ میں موڑ دیا جائے، دین کو کسی بھی صورت میں بدل دیا جائے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے، ہماری جو ہے نا سسٹم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، اسلام بدلتا ہے بدل جائے، قرآن بدلتا ہے بدل جائے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے ہم نے اسلام کی، قرآن کی اور دین کی خدمت کرنی ہے۔ اسلام کی، قرآن کی، دین کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولیے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب تک ہم اپنے دین کی چوکی داری کرتے رہیں گے اللہ عزت ہمیں عطا فرماتا رہے گا۔ جب تک قرآن کی چوکی داری